بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے پہلے بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر آپ کو دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دہیہ کلبی پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا اور سوچا کتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ تو اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صبح دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دہیہ کلبی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید اور رسالت کے بارے میں حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ حضرت دہیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، مگر ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک گناہ میں نے ایسا کیا کہ آپ کا اللہ کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دہیہ بتا تو نے کیسا گناہ کیا؟ تو دہیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں کہ اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیہ اب کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت دہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیہ کیسا گناہ بتاؤ؟ حضرت دہیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کے سلسلے میں دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے تھے اور واقعہ بیان کرتے جا رہے تھے۔ میں واپس بہت عرصہ بعد گھر آیا تو دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ دہیہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی بچی نے میری ٹانگوں سے پکڑ لیا، بولنے لگی، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں کتنے دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو قبیلے والے کہیں گے ہماری بیٹی کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی پر پیار آ گیا۔ حضرت دہیہ کی آنکھوں سے زارق تار آنسو نکلنے لگے۔ وہ بچی بہت حسین تھی، میرا دل کرتا تھا کہ میں سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں باتیں نہ بنائیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دہیہ رضی اللہ تعالیٰ، نہ مارنا اسے دہیہ، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ میں نے بیوی کو دھکا دے کر بچی کو لے کر نکل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہیں، بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دہیہ کلبی روتے جاتے اور واقعہ سناتے جاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچی کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دیتا تھا، وہ پوچھتی رہ گئی، کبھی میرا منہ چومتی، کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی، لیکن میں کچھ نہیں بولا۔ ایک مقام پر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے دیکھا کہ میرا باپ سخت دھوپ میں کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، میرے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو، چھاؤں میں آ جائیں، بابا گرمی ہے چھاؤں میں آ جائیں، اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی، میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں روتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا مجھے ایسے نہ ماریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا، میری بیٹی پر مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، ہے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا اور بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ سناتے ہوئے بہت روئے۔ جب واقعہ بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया ज़रा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ, इस बेटी का वाक़या जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में इस दुनिया से चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 दफ़ा वाक़या सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी रोने लगे और कहने लगे कि ए दहिया, तू क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हज़रत दहिया की रो रो कर कोई हालत न रही। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दहिया को कह दें कि वो उस वक्त था जब उसने अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना था। अब मुझको और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने मान लिया है, तो दहिया का ये गुनाह भी मैंने माफ़ किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफालत की, उन्हें बड़ा किया और उनके फराज अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और 7 वाली उंगली आपस में है। जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, उसकी ये अहमियत है, जिसने 3 या 4 या 5 बेटियों की परवरिश की, उनकी क्या अहमियत होगी। बेटियों की पैदाइश पर घबराया ना करें और इन्हीं वालिदैन पर बड़ा मान होता है। बेटियां अल्लाह ताला की खास रहमत होती हैं। अल्लाह पाक तमाम बेटियों को दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियों से नवाजे।